ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ملکی سالمیت کے حوالے سے آج پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں 2-3 بہت ہی اہم پیغامات دیے۔ پہلا پیغام تو یہ کہ دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال ملک میں بہت بہتر ہوئی ہے۔ آپریشن رد الفساد نے نہ صرف دہشت گردوں کا قلع قما کیا، لیکن جو ماضی میں جو کامیابیاں ملی تھیں اس جنگ میں گزشتہ 10 سال میں، بلکہ میں گنوں گا کہ 2001 اور 2 سے جو کامیابیاں ملی تھیں ان کو مزید مستحکم کیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے۔ اور یقیناً اس کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ دہشت گردوں کی جو قوت ہے وہ منتشر ہو چکی ہے۔ آج دہشت گردوں کے پاس پاکستان میں کوئی تربیت گاہیں نہیں ہیں، کوئی علاقہ جو ان کے تسلط کے اندر نہیں ہے۔ وہ جو دہشت گرد ہیں اکا دکا کارروائیاں تو کر سکتے ہیں، لیکن ریاست پاکستان کے سامنے بطور منظم چیلنج کے وہ نہیں آ سکتے۔ گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت دہشت گردوں کی بھرپور پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارت کی خواہش ہے کہ کوئی گروہ وہ بڑا منظم طریقے سے پاکستان کے سامنے آئے، یہاں پر خلفشار پھیلائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ نہ صرف لسانی گروہوں کو بلکہ مذہبی گروہوں کو بھی جو پیسہ بھی دے رہا ہے، تربیت بھی دے رہا ہے اور ان کی کئی طرح سے حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ دوسرا اہم پیغام جو تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا، وہ یہ مشرقی اور مغربی سرحد پر جو دشمن کے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے تھا۔ میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بتایا کہ مشرقی سرحد پر بھارتی اشتعال انگیزی میں اضافہ ہوا ہے اور دشمن دانستہ طور پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن بھارتی فوج کو جب جوابی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغربی سرحد پر لگائی گئی باڑ پاکستان کے تحفظ کے لیے اور کسی کو اسے اکھاڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، بڑا جو ان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس باڑ کو اکھاڑ سکے، کیونکہ اس کو لوگوں نے بڑی قربانی سے پاک فوج نے اس کو کھڑا کیا ہے، اور اس لیے کیا کہ پاکستان کی سرحدیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ یعنی کہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں کو یہ پیغام ہے کہ پاکستانی افواج اور قوم ان کے مذموم عزائم سے نمٹنے کے لیے ہر گھڑی چوکس و تیار ہے۔ تیسرا اہم پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر کا، وہ ایک سوال کے جواب میں تھا، اور وہ یہ کہ فوج انہوں نے کہا کہ فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے اور اسے سیاسی معاملات میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لگائے گئے جھوٹے الزامات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس پر تشویش ضرور ہے، لیکن پاک فوج کا جو موریل ہے وہ ہمیشہ کی طرح بلند ہے۔ الزامات کے معاملے میں ان کا کہنا تھا نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ پڑھیں گے۔ فوج پر لگائے گئے الزامات میں کوئی وزن نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پنڈی آنے کی کوئی وجہ انہیں نظر نہیں آتی، اگر وہ آئے تو چائے پانی سے خاطر ضرور ہوگی۔ فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے، میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے۔ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے۔ تو جناب، آج کچھ بات ہوگی ملک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر، خصوصاً بھارت کی جانب سے جو جاری جھوٹا پروپیگنڈا مہم ہے اس پر ہم بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں سیاسی قوتیں اسی قسم کا راگ الاپتی ہمیں نظر آتی ہیں اور پاکستان فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتی نظر آتی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو جناب، اہم موضوع، حساس موضوع، اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو میں محترم بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم قمر چیمہ صاحب، معروف یہ ہیں اینالسٹ ہیں، اکیڈمیا سے ان کا تعلق ہے، اور بھارتی چینلز پہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بڑے مقبول شخصیت ہیں، اکثر ان کے چینلز پہ یہ نمودار ہوتے رہتے ہیں، بڑا بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قمر صاحب آپ کا بھی۔ اور ہمارے آج کے تیسرے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ظفر ہلالی صاحب، نیڈز نو انٹروڈکشن، پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ظفر ہلالی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، کراچی سے ہمیں وائی ڈی ایس جی جوائن کر رہے ہیں، اور سینئر موسٹ ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے ہی ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ آج کی جو میں نے کہا کہ 3 بڑے پیغامات تھے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ آپ کو نظر آئیں، لیکن جو تیسرا جو میں نے تذکرہ کیا تھا ہلالی صاحب، کہ جو انہوں نے پی ڈی ایم کے پروپیگنڈے کے جواب میں بات کی، بڑا مختصر بات کی ہم نے دیکھا بابر افتخار صاحب نے، لیکن بڑی جامع بات کی تھی اور بڑے ریسٹرین کے ساتھ، تحمل کے ساتھ بات کی تھی۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت مؤثر جواب دے چکی ہے، الزامات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے، پوری قوم کو ملا، یقیناً پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی سنا ہوگا، کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں اس کا؟ جی دیکھیے، اگر میری خواہش یہ ہوتی کہ وہ تھوڑا سا
اور ان کا فرملی اس بات پہ ذکر کرتے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے تو کہہ چکے ہیں نا کہ جو فوج کو کرٹیسائز کرے گا اور فوج کو ریڈیکیول کرے گا اور فوج کے لوگوں کو اس لیے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ اب وہ بقول ان کے کہ وہ ٹالرنس ان کا ختم ہو گیا ہے اس کے ساتھ اور اب ایکشن ہوگا. تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ جس قسم کے پرووکیشنز پی ڈی ایم نے کیا ہے وہ گجرانوالا کی میٹنگ سے آج تک، تو اب تک تو میرے خیال میں دا پرائم منسٹرز پیشنس شوڈ ہیو بین ایٹ این اینڈ، اور کچھ نہ کچھ موو ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. میرے خیال میں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے خیال میں ایک ادارہ ہے وچ آئی تھنک از دا موسٹ پاپولر ان پاکستان اور خاص طور اب، اور وہ ہے فوج، اور ان کے خلاف اس قسم کے لبرٹیز لینا آئی تھنک از ان ایکسیپٹیبل. آئی پرسنلی تھنک دیٹ. مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صبر صبر صبر، ٹھیک ہے، فوج کہتی ہے صبر، بٹ اٹ از دا گورنمنٹ جس نے کہا ہے کہ ہم کچھ کریں گے اور اب تک کچھ نہیں کیا ہے. جناب اچھا، اب حارث صاحب، جھوٹے الزامات کی سیاست جو ہے پاکستان کے کسی بھی ملک میں نئی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جو حساس ادارے ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، ان کی ایجنسیز ہوتی ہیں، اس کو آپ موضوع بحث نہیں بناتے. ان کا ایک تو خیال کیا جاتا ہے، پھر ان کا کیچڑ اچھالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو ہے مطلب ہے الٹی گنگا بہہ رہی ہے. فوج میں جیسے کہ ڈی جی ایس پی آر نے کا تشویش ہے، حوصلے بلند ہیں. آخر جو ہے کس طرح سے تدارک کیا؟ انہوں نے بھی کہا کہ جی گورنمنٹ از گوئنگ ٹو سافٹ. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو لینگویج پی ڈی ایم اور پرٹیکولرلی مولانا فضل الرحمان جیسا جو بے ضمیر انسان ہے، جو اینٹی پاکستان ہے، جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہنا کہ اب میں پنڈی کی طرف رخ کروں گا. نمبر 2 کہ مجال ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی کہ یہ نیب کی کہ مجھے وہ نوٹس بھیجیں یا مجھے وہ کوشچن بھیجیں. ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دس. پوائنٹ از، یہ انسان جس کا نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اس کی پراپرٹی تھی، نہ اس کو فیملی سے ملی، اربوں روپیہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ہی از سپوز ٹو گیو آنسر ٹو دا پیپل. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اعتماد سے بات کریں مولانا اور دھمکی آمیز طریقے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں. ان کی یہ تو نہیں کہ ان کی معصومیت اس لیے کر رہے ہوں؟ نہیں، اس لیے دیکھیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کچھ کہا نہیں جا رہا. اینف از اینف. آپ نے جو پہلے 5 شروع میں جب دھرنا دیا اسلام آباد میں، یہ اس کو اسی وقت سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا جب مدرسے کے لوگوں کو اٹھا کے لے آئے وہاں پر. اس کے بعد جب سے لینگویج کر رہا ہے، فوج کو کرٹیسائز کر رہا ہے، حکومت کو تو چلے. میں کہتا ہوں آپ حکومت اور اپوزیشن جو آپس میں ہے، ڈونٹ فوج کو مت گھسیٹیں. بالکل ڈی جی ایس پی آر نے کہا، ہی واز ویری کائنڈ اینڈ ویری ڈیسنٹ پرسن، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چائے پلائیں گے. ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا چائے کے ساتھ تمہاری مالش بھی صحیح طریقے سے کریں گے. اچھا چلیں، یہ جو خواہش ہے مالش کی، اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے اجازت دیں قمر چیمہ صاحب. اب ایک جو بڑا مطلب بات یہ کہ میں نے جو دیکھا پی ڈی ایم کی سیاست دیکھی، آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مولانا صاحب ہی نہیں کر رہے. مطلب پی ڈی ایم کے دیگر رہنما نواز شریف صاحب کا آپ نام لیں، پھر ان کی بات گشت جو ہے وہ خاقان عباسی بھی آپ کو کرتے نظر آتے ہیں. ان کے جو دیگر نون لیگ کے رہنما ہیں وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا سا سینسبلی کھیل لی، لیکن اشارے کنائیوں میں بلاول جب چیخ کے بولتے ہیں تو وہ بھی ان کا یہی کچھ ہوتا ہے. آخر مقصد کیا ہے اس پروپیگنڈے کا؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں احساس نہیں ہے کہ فوج کو جو ہے کسی بھی صورت میں آپ کو متنازع نہیں بنانا چاہیے؟ یہ کیوں؟ مطلب یہ تو ایک طرح کی دشمنی ہے ملک کے ساتھ. جی عمر صاحب بہت شکریہ. میں ذرا ایک سٹیپ اس سے تھوڑا پیچھے جاؤں گا. دیکھیں، آج ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی وہ تو بتانے کی کوشش کی کہ ملک میں تھریٹ لینڈسکیپ کیا ہے، ہماری کامیابیاں کیا ہیں، دہشت گردی کو ہم نے کتنا کم کیا ہے، اور گلوبل ادارے جیسے گلوبل ٹیررزم انڈیکس کہتا ہے کہ ملک میں دہشت گردی 90% کم ہوئی ہے. 2015 میں اگر 37 دہشت گرد جماعتیں تھی تو آج صرف 10 رہ گئی ہیں. کوئی آرگنائز سٹرکچر نہیں ہے. یہ کہہ رہے تھے ڈی جی ایس پی آر. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کہیں پہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، میں دی نیوز، ڈان، پاکستان کی جتنے ٹاپ کے نیوز پیپر ہیں وہ صرف جو مولانا فضل والی وہ چائے پانی بات ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، ایک سوال کے جواب میں کہا، اور مختصر بڑی میں نے ابتدائی میں کہا بڑی مختصر بات کی، جامع بات کی، تحمل کے ساتھ بات کی انہوں نے. جی 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 انہوں نے بڑے تحمل سے بات کی، لیکن ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں، ہم ڈومیسٹک پالیٹکس میں اتنے انگیج ہو رہے ہیں اور ہم اتنے اندر اس کے دنستے جا رہے ہیں
کہ ہم جو ہمارا جو ایکچولی ہم نے ملٹری کو بھی ڈریگ کر لیا اس کے اندر اور ڈیلیبریٹلی ڈریگ کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ہی آرگنائزڈ ادارہ ہے جو ملک کو واپس سٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اب سیاسی جماعتوں پہ رہ جائیں. دیکھیں سیاسی جماعتوں کو اپنے پیٹی گولز چھوٹی چھوٹی سیاست کریں جو کرنی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جو ایک ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے عامر صاحب, انہوں نے ہٹ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کو, یہ ہٹ کرتے ہیں ریاست کو. خدارہ ان سیاسی جماعتوں کی جو دہائیوں گزر چکی ہیں یہ سیاست کر رہی ہیں. گورنمنٹ ایک اور چیز ہے, ریاست ایک اور چیز ہے. کچھ ریاست ہے, ریاست کے ادارے ہیں. سرکار کو عمران خان صاحب کو جو مرضی کہیں, آپ کے ایک ٹریڈیشنل رائیول ہیں, ہمیں اس سے کیا ہے, لیکن جب آپ ریاست کو چھیڑیں گے, ریاست کے اداروں کو تنقید کریں گے اور ان کو کنٹروورشل بنائیں گے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے تمام چینلز پاکستان کی ریاست اور اداروں کو تو کنٹروورشل کر رہے ہیں. اچھا میرے سوال پر آپ آئے نا جلدی سے, اس کا 2 لائن میں جواب دیں کہ مقصد کیا ہے. مقصد تو ایک لائن میں بتا سکتے ہیں آپ, یہ چاہتی کیا ہے, یہ پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے. صرف مولانا کی بات نہیں کر رہا, میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. جی سر, پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ اگر ہم شاید اسٹیبلشمنٹ کو نام لیں گے تو شاید ہمیں تھوڑا ریلیف مل جائے. کوئی یہ ریلیف اس طرح نہیں ملنا, ریلیف عوام سے ملنا ہے ان کو. اگر وہ ان کو پاپولر ووٹ دیتے ہیں. آپ کا کہنا ہے ریلیف ملا ہے. اچھا مجھے اجازت ہے, میں فوراً ظفر ہلالی صاحب, پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر ہم فوج کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو ہمارے لیے گنجائش بنے گی, ہمیں اسپیس ملے گی. ہم جیسے ناچیز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی حکمت عملی اسٹریٹجی جو ہے بیک فائر کر گئی ہے, اور اس کا آپ کو نظر آتا ہے کہ فوج اور حکومت جو ہے, اور ہونا بھی چاہیے, دنیا کے ہر ڈیسنٹ ملک میں یہی ہوتا ہے کہ ایک صفحے پر ہیں. جی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بیک فائر کی گئی ہے. اگر بیک فائر کرتی تو وہ نہیں کہتے. وہ لگاتار وہی لائن لے کے وہی باتیں کر رہی ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ دس واز اے ٹائم, یہ تھا وقت کہ تھوڑا فرملی ان سے بات کریں, اور اگر بات سے نہیں ہوتا ہے پھر ایکشن. مثال کے طور پہ ادھر سب لوگ سمجھتے ہیں رانگلی, مگر سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو اگر اریسٹ کرے نیب تو کوئی نہیں مانے گا کہ فوج کو نہیں پتا تھا. سب کہیں گے کہ ان کی اجازت سے کیا ہے کہ نہیں. اچھا, مولانا صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں سب کے سامنے کہ آئیں مجھے چھوئیں اور دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. دیٹ واز دی مومنٹ جب نیب آن اٹس اون اپنے سیلف رسپیکٹ کے لیے 2-4 دن کے بعد ایک نوٹس بھیج کے ٹھیک طریقے سے ان کو کہتے آ جاؤ, نہیں آتا تو فوراً ان کو پکڑ لیتے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اگر فوج دخل دے یا نہ دیں, لوگ کا پرسیپشن یہ ہے کہ سب چیز اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی اجازت ہے یا ان کے اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک پرسیپشن ہے جس کو فوج ہیز ٹو کیری. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ 3 سال کام کیا. میں ان کے روز ان سے 3-4 دفعے ملتا تھا. ہماری ایک اچھی ریلیشن شپ تھی. وہ فرینکلی میرے سے بات کرتی تھی. کتنے دفعے انہوں نے مجھے کہا گو اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ از وحید تھنکنگ, گو اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ ڈز وحید ہیو ٹو سے. بڑے دفعے میں ان کے جو چیف آف سٹاف ہوتا تھا علی کلی خان, جو میرا دوست تھا, اس کو میں فون کر کے کہتا تھا یار تھوڑا سا ملنا ہے تمہارے سے, تھوڑا سا بات کرنا ہے. کتنے دفعے یہ میسیجز جاتے تھے. شی واز ہیپی کہ ایک ویو پوائنٹ ہو, ناٹ پولیٹیکل, ڈیوورس فرام اٹ, آبجیکٹو ویو پوائنٹ آف این ادارہ which was very strong and which has a key role to play in Pakistan's foreign and domestic policies. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ there is something terribly wrong. یہ western concept of a loyal opposition, یہ آپ سمجھتے ہیں loyal opposition ہے؟ یہ لوئل اپوزیشن وہ ہے جو ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے لیے کام کرتا ہے. معاف کریے یار, فار گاڈ سیک, وی ہیو اے سسٹم چلا رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اڈیپٹڈ ٹو پاکستانی سچویشن. مانے اس کو اڈیپٹ کرو جو ہمارا رواج ہے, ہمارا دماغ ہے. فوج ایک بڑا امپورٹنٹ, اور فوج نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے, ہم پاکستان کی انٹیگریٹی کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. مجھے ان کو ڈر کیوں ہے, یہ کیوں یہ سمجھتے ہیں ویسے ہی ان کو بدنام کیا جاتا ہے. تو لو یار, ٹیک اے اسٹیپ, اچھا ایڈوائس دو, and I don't think it will be misunderstood, and if it is, to hell with it, you acted in the favor. لب لباب یہ ہے حارث صاحب کہ جناب سخت ایکشن کی ضرورت ہے, اور جس طرح سے ہر مطلب پی ڈی ایم کیا چھوٹے چھوٹے جو سیاست کے بونے ہیں وہ بھی مطلب ہے, اور مرغی جتنی جن کی پرواز ہے, اور مطلب ہے نا ان کی کوئی ویژن بھی نہیں ہے, وہ آج آپ
کہ بعض کے پر نوچنے کا دعویٰ کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تو اس پہ ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ جناب ان کا یہ سوال ہے کہ جی فرم ہونا چاہیے, کیوں نہیں فرم ہو رہا آپ ذرا بتائیے. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ مولانا آن اے سیریس نوٹ, چائے پینے پنڈی آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ صرف تھریٹ دے رہے ہیں, یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو بات کر رہے ہیں راول پنڈی, ہم چاہے راول پنڈی آئیں گے, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, مجھے یہ نہیں کر سکتا, صرف اس لیے کہ نیب نے جو ان کو نوٹسز بھیجے ہیں, نیب میں جو کیس چل رہا ہے وہ ان کا ختم کر دیا جائے, ان کو کلین چٹ دے دی جائے اور یہ اور کرپشن کرتے پھریں. بات یہ کہ ریٹ آف گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, پلیز ریممبر. ٹھیک ہے, اب یہ مجھے بتائیے کہ سافٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کہ جو ہلالی صاحب کہہ رہا ہوں, ہلالی صاحب واحد نہیں ہے, بہت سارے بھی میں کروں گا سوال, اور بھی لوگ بڑا ہوا ہے. دیکھیں بیسیکلی ایکشن جو لینا ہے وہ لینا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے. فوج کے بارے کیونکہ ابھی فوج کو جو بھی کام کر رہے ہیں, اگر ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں, فوجی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو اٹ از اے جاب آف دا فیڈرل گورنمنٹ اور انٹیریئر منسٹری اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں, انہوں نے لینا ہے کہ انہوں نے کیا ریاست کے خلاف بات کی, کیا بغاوت کے بارے میں بات کی, کیا یہ فوج کو الزام لگانا ڈسکس کرنا ہی ایک جو ہے وائلیشن آف رولز ہے. ہماری ریاست میں کیوں ہے, ہمارے یہاں بڑے بڑے قاتل چھوٹ جاتے ہیں دلیا سے, تو آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں اگر آپ اس طرح کرنا ہو تو آپ صرف نیب شوڈ بی اونلی ایکٹیو, ان کو اریسٹ کریں, ان کی ساری جائیداد ضبط کریں. اگر قانون کے مطابق پروسیسنگ کے حساب سے انہوں نے غلط کام کیا ہے تو جو قانون کہتا ہے, اس کے بعد لیسن دیں. فوج کیوں فوج میں سسٹم چلتا ہے, فوج میں بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی اور ڈیٹرنس ہے. ایک غلطی کرتا ہے اس کو سخت سزا اس لیے مل جائے کہ باقیوں کو سبق مل جائے. تو اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے کہ جس طریقے سے انڈین نیریٹو کو لے کے, چاہے ان ایڈورٹنٹلی اور جو بھی کر رہے ہیں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اس وقت بڑی سخت پاکستان کے لیے, جو پاکستان کو ہائیبرڈ وار ہے, ڈفرینٹ چیزیں آئی ہوئی ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کو بے شک وہ آرمی سے مشورہ کریں, جس سے مشورہ کرنا ہے کر لیں. جو ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں نیشنل سیکورٹی کے ایشو پر اور ان کے جو کرپشن کے اوپر بنتے ہیں وہ بنائیں. ناٹ ان کے علاوہ جو التماس کریں, چاہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پی ایم ایل کی مریم نواز ہوں یا اور کوئی ہوں, دے کین اٹیک پولیٹیکل گورنمنٹ, دے کین ہیو پولیٹیکل ڈفرینسز, بٹ یو کینٹ ٹاک آئین و قانون کے دائرے میں جو آپ لوگ ہی انگریزی میں کہتے ہیں سورٹ دیم آؤٹ, مطلب دیکھیں یہ نہیں کریں گے تو یہ بولتے رہیں گے اور معاملہ نہیں چلے گا. اچھا قمر چیمہ صاحب, ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے کہا کہ جی فوج میں تشویش ہے, وہ بالکل اپنی جگہ, لیکن میں دیکھتا ہوں ہم جب بات کرتے ہیں کہ عام آدمی میں بڑا غصہ ہے, کیونکہ جیسا کہ ابھی ہلالی صاحب نے بالکل درست کہا تھا کہ سب سے مقبول ادارہ ہے پاکستان کا وہ ادارہ ہے کہ جس پہ لوگ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے پاکستان کی وحدت سالمیت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں. روز مطلب ہے ہم ایک پریس ریلیز دیکھتے ہیں کہ جی 2 ہمارے افسران شہید ہو گئے, 2 جوان شہید ہو گئے, فلاں ہو گئے, تو مسلسل قربانیوں کی ایک داستان دے رہے ہیں. ان کے اوپر جس طرح کی مطلب ہے پھر پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور وحدت کے لیے جس طرح یہ لوگ کھڑے ہوتی ہے ہماری انسٹیٹیوشن جو ہے, کیا مطلب ہے اس کے؟ یہ جو ہر طرف بات ہو رہی ہے کہ جی دے شوڈ ٹیک اے فرم ایکشن, آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 دہائیاں جو گزری ہیں یہ پاکستان کی فوج کے لیے بڑا مشکل وقت گزرا ہے. انہوں نے ریاست کو بچایا, ریاستی اداروں کو بچایا, ڈیموکریسی کو بچایا ہے. آج پاکستان کے سارے سیاستدان جس مرضی شہر میں جا کے جلسہ کرتے ہیں تو یہ پاک فوج کی اور سیکورٹی اداروں کی قربانیاں ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہم نے انہیں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ کا تو جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ ہل جائے گا. آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, اگر مجھے بات ہے فاٹا میں جو سٹیبلٹی آئی, بلوچستان میں, کراچی میں, یہ کیا پولیٹیکل کنسنسس کو پیدا ہوا تھا؟ یہ کیا سیاسی جماعتوں نے کوئی بڑا آؤٹ آف دا وے 72 سال میں پلان دیا تھا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ فوج نے بیٹھ کے مل کے ایک سیٹ اپ بنایا اور ان پولیٹیشین سے ریکویسٹ کی کہ پلیز اب اس کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا, اب لمبو میں چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. سو میرا خیال ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پاکستان میں جو آپ ٹویٹر کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں فورن آفس, منسٹری آف انٹیریئر کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا ڈی جی آئی ایس پی آر کو فالو کیا جاتا ہے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جو یہ بندہ کہہ رہا ہے سچ بول رہا ہے, ریاست کے لیے بول رہا ہے, اور جو بول رہا ہے اس کا مطلب ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو ٹرسٹڈ ادارہ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. سو اور لیٹ دیٹ بیڈ گاؤں, شہر, محلے, جہاں مرضی چلے جائیں, فوج کے نیریٹو کی عزت ہے, اس نے قربانی دی ہے. سو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس طرح یہ چیزیں کنٹروورشل کر دی اور معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل دے گئے
تو یہ ہوگا کہ پھر ہم آپس میں یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے رہیں گے اور دشمن کو بھی فائدہ ملتا رہے گا. اور پھر بریگیڈیئر حارث صاحب کو پتا آج غصے میں اور وہ بڑی جو ہے نا اور یہ جو مطلب پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی, اب تو بڑا مسکرا کے بات کر رہے ہیں. تو خیر, لیکن ظفر ہلالی صاحب ایک اور جو سوال ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم کچھ بھی ہو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ میرے خیال میں بڑا ایک طرح کا, میں اگر پیغام کی بات کروں تو یہ بھی ایک پیغام دیا گیا ہے. اس سے حوصلہ ملنا چاہیے. جو آپ بات کرتے ہیں جی ایک فرم ایکشن, وہ لوگ کہ جو ہمارے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ملک میں خلفشار پیدا کر رہے ہیں, ان کے لیے پیغام تو ہے کہ انتشار پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور لوگوں کو بھروسہ ہے کہ یہ ممکن ہے یہ چیز. جی دیکھیے اگر ہے ایز اے گڈ تھنگ, دیکھیے کورس کریکشن, گائیڈنس, کوائٹ ایڈوائس, یہ بڑی اچھی چیز ہے. دس از نیسسری. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس لیے بتاتا ہوں بیکاز آئی ہیو بین کلوز ٹو پیپل ایٹ دا ہیلم. وہ اس کو دے اپریشیٹ اٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں دے اپریشیٹ اٹ. میں تو بلکہ ایک دفعہ پرائم منسٹر کو پوچھنا لگا تھا کہ آپ وحید صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ایران کے بارے میں, کیا آپ کے پاس ایکسپرٹیز کم ہے ایران کے بارے میں فارن آفس میں, یا نو, ہی سیڈ نو, آئی وانٹ ٹو گیٹ ہز اوپینین. دیکھیے شی ریسپیکٹڈ ہم, اور فوج کا اوپینین واز امپورٹنٹ. اب ساتھ ساتھ یو مائٹ سے کہ ان کو ڈر بھی تھی, خوف بھی تھا, چلو ٹھیک ہے, مانتے ہیں تھا, اس لیے ان کے ساتھ, ان کے والد صاحب کے ساتھ جو بھی ہے وہ خوف ہے, وہ فیلنگ ہے. مگر دین ایون دین وہ سب چھوڑ کے she sought guidance. اور گائیڈنس دیں, آپ کا فرض ہے گائیڈنس دینا. جب آپ پرائم منسٹر کو ملتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, کس چیز پہ بات کرتے ہیں؟ آپ فوج پہ تو نہیں بات کرتے. اس کو کیا پتا کون سا ٹیکٹک آپ نے استعمال کرنا ہے ہندوستان کے خلاف. آپ نے ان سے بات کرنا ہے کہ ماحول کیسا ہے, کیا ہے یہ. اور دیکھیے وہ کس طریقے سے, وہ وحید صاحب جو تھے وہ کبھی کبھی بات کرتے تھے, وہ مثال کے طور پہ سب لوگ کہتے تھے کرپشن کرپشن کرپشن. ان کے ایک طریقے سے ہی یوز ٹو برنگ اٹ اپ ان اے کنورسیشن اینڈ سے کہ آپ کے اپنے ادارے مثلاً آئی بی, یہ وہ, ان سے آپ مہربانی سے پوچھیں کہ یہ ہے کہ نہیں. مجھے نہیں پتا, حالانکہ سب کو پتا تھا. کہتے مجھے نہیں پتا صحیح ہے نہیں ہے, آپ خود انویسٹیگیٹ. یو نو ہی ہیڈ اے وے آف ڈوئنگ تھنگس وچ واز ویری ہیلپ فل. اگر یہ جو صاحب ہیں یہ ہمارے اس وقت کے, یہ بھی بڑے پیشنٹ, یہ بھی پیشنٹ لگتے ہیں مجھے. یہ کوئی نہیں کہ سیمز ٹو بی اے ویری پیشنٹ مین. صبر و تحمل کی بات کی حارث صاحب. اب بات ہی کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے, ایک تو یہ کہ جو فرم ایکشن ہونا چاہیے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں. ایک یہ کہ جی ہمارے جیسے ملک میں کتھارسس نکلتا رہنا چاہیے, اور اس میں جو فوج میں ایک میچورٹی اور ہماری قیادت میں, سول قیادت میں بھی نظر آتی ہے کہ جناب ہمیں ایپل کارٹ کو ڈسٹرب نہ کریں, بولنے دیں, ان کو غصہ نکالنے دیں, کیونکہ جتنا یہ بولتے ہیں اتنا زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو اتنا بھروسہ ہے, فوج کو اتنا بھروسہ ہے اپنے عوام پہ, جو تعلق ہے, جو جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, تو ان میں ان کو فکر کی بات نہیں ہے. یہ تو خود ہی بدنام ہو رہے ہیں, خود ہی وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ بھی تو بالکل فکر کی بات نہیں ہے. اس لیے پچھلے 10-1 ڈیکڈ کے اندر جو فوج نے جو کچھ پاکستان کے لیے جو کہ ان کی رسپانسبلٹی تھی, چاہے وہ لائن آف کنٹرول ہو, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو, کووڈ ہو, یا راہ راست سوات, راہ نجات ساؤتھ وزیرستان, ضربت نارتھ وزیرستان اور رد الفساد. اس کے علاوہ انٹرنل فلڈز ہیں, جو بھی زلزلے ہیں, ٹڈی دل ہے, کووڈ ہے, ایوری ویئر. بیکاز پلیز ڈو ریمبر پاکستان از اے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ, رائٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ. فوج کا ایک فوج از اے, جو آپ کہتے ہیں نا پیوٹ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان, دیکھیں نا عراق جو ہم بات کرتے ہیں, سب جگہ نیریٹو کامیاب ہو گئے, سب کو تباہ کر دیا, عراق کر دیا, لیبیا کر دیا, سب ختم ہو گیا. کیوں ختم؟ فوج کمزور, فوج کو کمزور کی. ناؤ دیز انڈینس اینڈ آر اینیمیز ہیو ریئلائزڈ کہ جب تک فوج کو کمزور نہیں کریں گے, ان کی یہاں پر جو وٹ ایور دا نیریٹو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دیٹ از اے بیسک پرابلم. اور یہ ہماری اپوزیشن صاحب نے بالکل بڑا صحیح لفظ استعمال کیا کہ سینٹر آف گریوٹی کو اگر آپ اٹیک کرتے ہیں تو پھر ختم. اور سینٹر آف گریوٹی تو آپ کو یہ فیڈریشن آف پاکستان مضبوط اس وقت سے ہے جب فوج اسٹرانگ ہے, اور فوج نے کر کے دکھا دیا, پروو کر دیا. سو ایوری باڈی از اٹیکنگ. آپ خدا کے لیے آپ جو کر رہے ہیں, آپ کو اعتراض ہے, آپ کی کرپشن پکڑی گئی ہے, آپ آج براڈ شیٹ کی دیکھ لیں, جو کچھ ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے, آپ نے لوٹا پیسہ نہیں لوٹا. بات یہ ہے کہ آپ کو پریشر ڈال رہے ہیں حکومت کے اوپر, ساتھ فوج کو ڈال رہے ہیں, جو فوج کر رہی ہے, فوج کریے. فوج آئینی طور پہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے جب تک
جب تک حکومت ایسی حرکت نہ کرے, کرپشن نہ کرے, پاکستان کی اسٹیٹ کو, ریاست پاکستان کو تھریٹ ہوں, پھر اس وقت پہنچ آتی ہے جو بھی اس نے کرا. جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جی ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے, تو ملک ہے تو آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, پاکستان بھی ہے, ہم سب ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بہت موقع دے دیا بولنے کا, بہت دے دیا جتنا کرنے کا, اور یہ خود بخود ایک کونے میں پھنستے جا رہے ہیں. ناؤ از دا ٹائم کہ کس وقت وہ جو ونڈو ہے اس کو بند کرنا ہے, اور آگے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے سوچا جا رہا ہوگا. لیکن وہ جو آپ نے قمر چیمہ صاحب انہوں نے بات کی کہ فوج ہر محاذ پر ہے, کووڈ ہو, ٹڈی دل کا حملہ ہو, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس مٹی کی محبت میں معشوفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے. تو ہر طرح کا قرض جو ہے پاک فوج نے بالکل اتارا ہے, اور اتار رہی ہے اور اتارتی رہے گی انشاءاللہ. سوال یہ کہ کیا ہمارے یہاں جو جمہوریت کا مطلب لوگوں نے سمجھ لیا کہ جی انتشار ہے, جمہوریت کا مطلب ہے کہ جی صرف گالی دینے کی آزادی, کوئی تعمیر نہیں ہوگی, صرف تخریب ہوگی, اور ایک پتہ اپنے خود غرضانہ انٹرسٹ کے تحت لوگ جو ہیں وہ کام کریں گے. اسی طرح چلے گی ہماری یہاں جمہوریت, یا مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 1-2 برس میں, 4 سال میں, عرصہ ہو گیا, میچورٹی آ جانی چاہیے؟ جی عامر صاحب, جی بس عامر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جمہوریت کو آنا ہے تو سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت آنی چاہیے. یہ لوگ خود الیکٹڈ ہو کے آئیں, پتہ چلے یہ نہ ہو ہر سال 4 سال بعد یہ خود ہی اپنے اوپر ٹھپے لگا کے آ جاتے ہیں. مجھے تو شرم آئی تھی جب یہ میں نے سنا کہ مریم نواز نے کہا مجھے سب نے استعفے دے دیے ہیں, نہ آپ الیکٹڈ ہیں, نہ آپ کو عہدہ دیا گیا ہے, اور سارے استعفے آپ کو جمع کرا رہے ہیں. کروڑوں لوگوں کے نمائندے آپ کو استعفے جمع کروا رہے ہیں. کیوں؟ یہ حق جو ہے اس بندے کے پاس ہونا چاہیے جو ایک الیکٹڈ آدمی ہو. سو یہ جو ربڑ سٹیمپ سمجھتے ہیں, یا عوام کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب مرضی جس طرف مرضی ہم عوام کا رخ بدل دیں گے, میرا خیال ہے اتنی آسانی نہیں ہے, اور اتنی جلدی سے یہ کر نہیں سکیں گے. عوام آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 1,27,00,000 ووٹ لے لیا ہے تو اگر ہم فوج کے خلاف بھی لے جائیں گے تو یہ چل پڑیں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. آپ نے ہم سے ووٹ لیا ڈیموکریسی کا, گڈ گورننس کا, اچھے دن لانے کا ووٹ کیا, اور آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ بہتری لے کے آئیں گے. آپ نے یہ ووٹ نہیں آپ عوام سے لیا کہ آپ اداروں پہ تنقید کریں گے, اور اداروں کو جو کنٹروورشل کریں گے, وہ نوجوان جو ہر کا مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے پاس, اس کے خلاف بات کریں گے. اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں بھئی 21ویں صدی ہے, بادشاہت کا دور ختم ہو چکا, لیکن ہمارے ملک میں شہزادے شہزادیوں کا دور جو ہے وہ جاری ہے, اور لگتا ہے آنے والے دنوں میں چلتا رہے گا. لیکن ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کریں گے بھارت کی ریشہ دوانیوں پر, اور کس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا ان کا میڈیا کرتا ہے پاکستان کے خلاف, اس پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. وہ کہتے ہیں کہ جوتوں سمیت آنکھوں میں کیسے گھسا جاتا ہے, تو اس کا اگر آپ کو عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو پھر بھارتی میڈیا کو دیکھیے. 23 دسمبر کو ہم نے ایجنڈا پاکستان میں ایک پروگرام کیا, اور اس کا جو بھی سیکورٹی ایشوز پہ ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ان 3 مہمانوں میں سے آج 2 مہمان موجود ہیں. حارث صاحب بھی تھے اس پروگرام میں, اور ظفر ہلالی صاحب بھی تھے. ظفر ہلالی صاحب نے اس میں ظاہر اپنا تجزیہ پیش کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جس طرح سے بھارت نے ہماری 2019 فروری کے اندر ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی, اس کا کیا پاکستان کو جواب دینا چاہیے تھا. ظفر ہلالی صاحب ریڈیکل ہیں ہماری طرح. انہوں نے کہا جی ہم نے ذرا سا کم جو ہے جواب دیا, ہمیں زیادہ بڑھ کر بات کرنی چاہیے تھی. اچھا, ان کے جو ہے خدا آپ کا بھلا کرے جو سارٹ تھا, یعنی کہ جو ان کی گفتگو تھی, اس کو انڈین میڈیا نے بڑا توڑ مروڑ کر اپنے پروگرامز میں پیش کیا. ایک پروگرام کی میں آپ کو جھلک دکھاؤں گا. اس کے بعد صرف پروگرام میں نہیں, ہم نے دیکھا کہ وہاں کے بعض جو لیڈنگ ویب سائٹس ہیں, اخبارات ہیں, اس میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی گئی. اس پہ کہا یہ گیا کہ پاکستان کے ایک فارمر ایمبیسڈر نے اس بات کا وہ کہ اعتراف کیا ہے کہ بھارتی حملے میں, وہ جو فضائی حملہ ہوا تھا جس میں ایک آدھ کوا جو تھا وہ ہلاک ہوا تھا, اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جی 300 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کہا, تو خود ان کا کلپ دیکھیں جو انہوں نے اپنے انڈین چینلز پہ چلایا. دکھائیے جناب. انڈیا نے جو کیا انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کر کے ایک ایکٹ آف وار, جس میں کم سے کم 300 لوگوں کو انہوں نے مارا. بھائی ہمارا ٹارگٹ تو کچھ اور تھا, ہمارا ان کا ہائی کمانڈ تھا, ہمارا دیٹ واز آ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ, اس لیے کہ وہ دے آر مین آف دا ملٹری. تو ہم نے کیوں نہیں ادھر اٹیک کیا؟
اس لیے نہیں کیا نا کہ ہم نے سب کانشیسلی ایکسپٹ کیا کہ سرجیکل سٹرائک، لمیٹڈ ایکشن، اوہ دیکھو دیکھو کوئی نہیں مارا. بھائی یہ کیا بات ہے؟ ہمارا جو ریٹرن تھا، ہمارا جو کیلکولیٹڈ رسپانس تھا، اس کو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ So why we were subconsciously ہم بھی سرجیکل سٹرائک کو ایکسپٹ کر کے ہم بھی ابھی ان کو ٹیلی گراف کیا ہے کہ تم جو بھی کرو ہم اتنا ہی کریں گے اور زیادہ نہیں کریں گے. نہیں فکر مت کرو، ہم ایسکیلیٹ نہیں کریں گے. جناب آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر وہ کلپ وہ جو بھارتی سورما ہیں، بھارتی مہاشے ہیں، خود بھی تسلی سے سن لیتے تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ ظفر ہلالی صاحب نے کیا بات کی. کیونکہ ان کو شکایت یہی تھی کہ جناب کیونکہ پاکستان کا جو وہ تھا رد عمل وہ اتنا ہی رہا جتنا بھارت نے کیا. ہمارا کوئی آدمی جو ہے شہید نہیں ہوا تھا تو ہم نے بھی کوشش کی کہ ان کو جو ہے کیجویلٹیز نہ ہو. جہاز وہ تو اڑ کے ایک اور آ گیا، تم نے گرا دیا، ورنہ ارادہ نہیں تھا ہمارا. تو ظفر ہلالی صاحب اوور ٹو یو، ذرا سا سمجھائیں ان کو آسان الفاظ میں کہ کس طرح سے انہوں نے آپ کو. میں تو میرے خیال میں انڈین جو وہ ہیں دیکھنے والے ویورز وہ بھی اتنے معصوم ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ظفر ہلالی صاحب نے کیا کہا، اور این ڈی ٹی وی ہو، پتہ نہیں فلاں ہو، سب کے سب لگے ہوئے پروپیگنڈا میں. جی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ آپ کا ٹویٹ ہے وہ کھیل دیں اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصلی بات میں نے کیا کہا تھا. میں نے تو کہا تھا بقول ان کے 300 لوگ ہیں، ٹیررسٹ ہیں. دیکھیے بڑا ڈینجرس انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. بائی دا وے عامر جی، پریسیڈنٹس یہ ہے کہ ریلیجیس سکولز کے لوگوں کو یہ ایکویٹ کرتے ہیں ٹیررسٹ کے ساتھ. اس کے معنی طالبs جو ہوتے ہیں مدرسے کے، ان کو یہ سمجھتے ہیں ٹیررسٹ ہے. تو میرے خیال میں تو ہم بھی اب RSS اور یہ جو جنا سنگھ کے جو ہوتے ہیں یہ ہندوز، ان کو بھی ہم سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ان کے ٹیررسٹ ہیں. کیا ایسا ہی ہوگا کہ اس قسم کے سوچ اور خیال ول ڈومینیٹ ہمارے ریلیشن شپ؟ دیکھیے یہ کیا ان کی سوچ اور خیال تھے. بہرحال میں نے جو کہا، آپ کے پاس وہ ٹویٹ ہے اور اٹس ویری ایویڈنٹ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آئے اور وہ 300 لوگوں کو مارنے لیے آئے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ تھے نہیں ادھر، کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. مگر ہمارا جو جوابی کام تھا وہ تو اٹ واز نتھنگ. ہم نے فٹ بال فیلڈ کو بام کر دیا. ارے بھائی وہ تو سب کو کہہ رہے تھے ہم کے مار کے ہٹ گئے ہیں، وی ہیو سکسیڈڈ. ہمیں پتہ ہے کہ کوئی نہیں مارا انہوں نے کسی کو، کوئی بھی نہیں مرا ایک کوے کے علاوہ. مگر ہمارا فرض تھا کہ ان کو اس قسم کا جواب دے کہ ہمیں اسیوم کرنا تھا کہ یہ تو دنیا کو کہہ رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے مار لیا. چھوڑو نہیں مارا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں مارا؟ تو ہمیں مارنا چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ ہمارا بڑا ریئلسٹک رسپانس تھا. اچھا اس میں لیکن ہمارا موقع میرے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے جو گولہ باری کی ان پر، تو اس سے ہی ان کے دل دہم گئے ہوں گے، کلیجے جو ہیں ان کے لرز گئے ہوں گے. جی ہلالی صاحب کنٹینیو. نہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز، ایک اور لائن آف تھاٹ میں سوچ رہا ہوں کہ ملٹری نے موڈی کو کہا کہ ہم نے مار دیے ہیں وہ لوگ جس کو ہم نے آپ کو کہے تھے ہم ماریں گے. یہ 300 ٹیررسٹ ہم نے مار دیے ہیں، لہٰذا وی ہیو بین ویری سکسیسفل. کیوں نہیں اس کو سچ بولا؟ بھائی اگر واقعی سچ اچھے لوگ ہوتے وہ کہتے سوری سر ہمارا انٹیلیجنس واز فالٹی، کوئی تھا ہی نہیں ادھر، اور ہمارا جو بم شاید وہ مدرسے کو بھی نہیں لگا، وہ ارد گرد پیڑ ویڑ پہ لگا. تو لیک آف اے بیڈ ایم، انکمپیٹنٹ. مگر وہ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ کہتے تو موڈی ان کو کہتا یو ڈیوپڈ می، تمہارا انٹیلیجنس غلط تھا اور تم نے مجھے پھسلا دیا ہے. تو اب ان کا صرف ایک ہی چارہ یہ ہے ہندوستان کے انٹیلیجنس اور آرم فورسز میں کہ وہ یہ ایک فکشن کو وہ کنٹینیو کریں. آپ سمجھ گئے نا؟ اس لیے جب میرا یہ ان کو میرے یہ آیا اور وہ 2 ہفتے لگے ان کو ایک چھوٹا سا کریکشن یہ ٹویسٹ کرنے کے لیے 2 ہفتے. اینڈ they did such a bad job کہ ہندوستان سے مجھے ٹویٹس آئے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں، اور انہوں نے خود وہ ٹائمز ناؤ نے withdraw کر دیا ہے وہ چیز. اب دیکھیے what a disgraceful, what a calamity, what a calamity this has been for them. مگر ابھی بھی
نہیں ایک ابھی ایک میرے پاس ایک ٹویٹ آیا ہے کہ تم تو بچو گے نہیں, ISI تمہیں پکڑ کے ایسی کی تیسی کر دے گی تمہاری. I mean what can you say؟ ان کا concept of پاکستان, ان کا vision of پاکستان ایسا ہو گیا ہے کہ ان سے کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. جناب کچھ نہیں ہو سکتا. تو ادھر جو ہے حارث صاحب جھوٹ کی طاقت ہے, اور یہاں پر جو ہے میرے خیال میں ہمارا سچ اتنا مضبوط ہونا چاہیے, ہمارے حقائق اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ہم ان کے جھوٹ کو, جیسے اس بار بھی آنکھیں دکھائی ہم نے اور ہر بار دکھائیں. جی نہیں دیکھیں, پاکستان نے تو اسی وقت بیسٹ پرفارمنس تھی DGI-SPR کی. انڈین چینل نے, انڈین جرنلسٹ نے, انڈین سب نے ایکنالج کیا کہ پاکستان کے DGI-SPR نے اپنے قوم کو ایک ایک منٹ سے انفارم رکھا, اور دیر پرفارمنس واز ایکسیلنٹ. دا پوائنٹ از پاکستان نے پہلے تو یہ بتایا, اس کے بعد ان کے سب جرنلسٹ کو وہاں لے گئے, امبیسیز کے جو لوگ تھے ان کو لے گئے, لا کے دکھایا کوا اور 3 مرے ہیں. اگر ہمارے 3 تو لوگوں کی تو ٹیررسٹ کی تو بات چھوڑیں, اگر وہاں ہمارے کشمیری نوجوان, عورتیں, بچے بھی شہید ہوئے ہوتے جو انوسنٹ ہوتے, تو پاکستان وڈ ہیو ٹیکن ویری وائلنٹ ایکشن دا وے ہلالی صاحب از سیئنگ. دا پوائنٹ از کہ اگر کیونکہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا تو وہاں تھا بھی کچھ نہیں, اور انہوں نے یہ نقصان کیا, اس لیے پاکستان نے پیونیٹیو ایکشن میں ان کو وارننگ بھی دی, ان کا جہاد بھی گرایا. بڑے افسر آئے ہوئے تھے جب انہوں نے, چیف آرمی اسٹاف بیٹھا ہوا, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ان کے 2 جہاز بھی گرا لیے, انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر بھی گرا لیا, اور دنیا میں بدنام ہو گئے. اور پاکستان مورل ریسیڈنسی میں بھی وینٹ اہیڈ کہ ہم نے ان کے پائلٹ کو چھوڑ دیا, وی کا میسج آف پیس. مجھے ایک لیکن کہنے کی اجازت دیں, سوری ایسی گپ ہو رہی کہ مغرب چاہتا ہے کہ انڈیا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا ہے. چائنا نے ان کو مطلب ہے لداخ میں جو ان کے ساتھ کیا, لیکن پاکستان بہت اچھا کاؤنٹر ویٹ ٹو انڈیا ہے کہ ہم نے بالکل جب بھی انہوں نے کچھ کیا ہم نے ان کو فکس کر دیا. سو دا پوائنٹ از کہ چائنیز آر ویری ہیپی ود پاکستان, اینڈ وی آر ویری ہیپی ود چائنا. امریکنز آر آلویز لیٹ ڈاؤن. وہ لیٹ ڈاؤن یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, نہ چائنا کو ڈیلیور کر سکتے ہیں, نہ یہ پاکستان میں کچھ کر سکیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی پراکسی یوز کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کانفرنس دیکھی ہوگی 2+2 کی انڈیا میں ہوئی تھی, جس میں آسٹریلیا, جاپان, انڈیا اینڈ امریکہ تھا, جو انہوں نے سرکل چائنا کا پلان بنایا ہے, اس میں جو بھی ملک آئیں گے ان کو کریں گے. وہاں تک دے وانٹ کہ اب انڈیا کو استعمال کریں سی پیک کے لیے, وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. سی پیک بھی بن رہا ہے, سیکورٹی بھی ہو رہی ہے. یہ ون آڈ انسیڈنٹ یہ کسی ملک میں بھی ہوں گے. اٹ از نتھنگ ٹو وری. جو آپ کی مین تھرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا. آپ پاکستان کے پاس دوسرے ملک اپنے فوجی ٹرین کرنے بھیج رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیسے اتنے ڈیفیکلٹ آپریشن کر کے ملک سے دہشت گردی بغیر کسی کی مدد کے, اور 52 کولیشن فورسز جو نہیں کر سکتے ملک, افغانستان ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے ہم نے پروفیشنل طریقے سے ملک سے ختم کر. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے, اور یہ ہمارے دشمنوں سے اور خاص طور پہ انڈیا سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ فوج کی تعریف کی ہو رہی ہیں. دیٹ وے دے وانٹ ٹو لیٹ ڈاؤن دی پاکستان تھرو آور اون پیپل. ایک بڑی وجہ یہ ہے پاکستان کی کامیابی کی, قمر چیمہ صاحب, کہ جب آپ دوسرے کی ایک ظالمانہ لڑائی لڑتے ہیں تو آپ کا کچھ اور جذبہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس مطلب انٹیلیجنس ہو, پیسے ہوں نہ ہوں, مطلب آپ جو ہے نومن تیل ہو نہ ہو, آپ راجا کو نچا دیتے ہیں اور ڈیلیور کر دیتے ہیں. تو کیونکہ پاکستان فوج جو اپنے ملک کی حفاظت کی لڑ رہی تھی, کہیں اور نہیں گئی تھی لڑنے کے لیے, وہ مقبوضہ کشمیر میں نہیں تھی, وہ مطلب اس طرح سے نہیں تھی جس طرح بھارت ہے مقبوضہ کشمیر میں, جہاں سے ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں, کچھ نہیں. تو ہم ظاہر ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا تھا, جذبہ نہیں تھا. تو میرا لیکن آپ سے سوال کچھ اور ہے کہ آپ کا ماشاء اللہ بھارتی میڈیا کا بڑا تجربہ ہے, آپ وہاں کے بڑے مقبول جو ہیں وہ ہیں, مطلب مہمان کے طور پر آتے ہیں, کچھ ہمارے علم میں اضافہ کریں. ان کا میڈیا جو ہے زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں اس میں آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ جھجلائے ہوا بھارتی, ہر وقت غصے میں رہنے والا بھارتی, چیخ کے بات کرنے والا بھارتی, مسکرا کے تو بیچارے بات بھی نہیں کرتے نا, اور پھر جھوٹ بولنے والا بھارتی. جی کیا ہو گیا قمر صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی آواز آ رہی ہے, آ رہی ہے, ہاں بتائیے سر. میں عامر صاحب بتاؤں, جو بھارت کا میڈیا جسے دائیں بازو کا ہندی میڈیا کہتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے گودی میڈیا. یہ وہ میڈیا ہے جو نریندر مودی کی گودی پہ بیٹھ کے انالیسس کرتا ہے. اس کا نام ہی گودی میڈیا ہے, اور اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ کہ اس کو گودی میڈیا کیوں کہتے ہیں. کیونکہ یہ جتنے بھی ہندی میڈیم ٹیلی ویژنز ہیں, اور آپ کو مزے کی بات تو نریندر مودی تو ان کو انٹرویو نہیں دیتے کسی چینل کو, وہ تو پریس ریلیز دیتے ہیں. کسی کی اس جرنلسٹ کی کسی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے انٹرویو کر سکے, پہلی بات. اور دوسری بات, بھارت کی جو ساری اپوزیشن ہے عامر صاحب, وہ پرسپیکٹو دیتی ہے جو پاکستان کے DGI-SPR نے دیا تھا,
کہ پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ میں آپ کو ریفرنس دوں, آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو آپ نے امیجز دی ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں یہ مارا ہے, وہ کچھ بھی نہیں تھا, پہلے بھی جگہ صاف تھی, ابھی بھی جگہ صاف ہے. سو انڈین میڈیا مینپولیٹ کرتا ہے اس وقت. انڈین میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں جس طرح اس کے اوپر رپورٹیں بنتی ہیں, وہ جو مودی سرکار ہے وہ تقریباً آپ کو پتا ہے اس میں تقریباً $1 ارب اس 2019 میں لگایا تھا, اس میڈیا میں پمپنگ کیا تھا تاکہ مودی کا امیج اچھا کیا جا سکے. سو میڈیا ایک ہاکش دائیں بازو کا ہندو مذہبی میڈیا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک سپیریئر ریس ہیں, ہم مسلمانوں سے سپیریئر ہیں. پہلے وہ جو ہندو ہارٹ لینڈ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے, اور یہ اپنی ریاست کا بالکل ایک نقشہ نیا بدلنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ 1947 میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہم ایک ہندو ریاست ہیں اور ہندو ریاست بننے کے لیے میڈیا اور سرکار مل کے وہ کام کر رہے ہیں. سو ایک تو ظاہری بات ہے گلوبلسٹ میڈیا کو سیریس نہیں لیا جاتا, لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی 1.5 ارب 1.25 ارب آبادی کا ملک ہے عامر صاحب, وہاں جو بھی بیچے بک جائے گا, وہاں نفرت بھی بکتی ہے, وہاں محبت بھی بکی, ہر چیز بکے گی. لیکن کیونکہ یہ بڑا میڈیا ہے, مین سٹریم چینلز ہیں, اور مودی خود ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت, تو وہ نفرت بیچ رہا ہے, نفرت بک رہی ہے, اور لوگ اسی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. بالکل آپ نے بڑی اچھی طرح روشنی ڈالی, گودی میڈیا جو انہوں نے ٹرم یوز کی, ویری انٹرسٹنگ. لیکن ہلالی صاحب ایک اور بات ہے, انڈین کرونیکلز آتے ہیں اور اس سے بھی ان کا پورا جو کہتے ہیں نا ویب آف لائز ہے وہ آپ کی ایکسپوز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے مطلب ہے دیو گاٹ اے سافٹ پاور, اور وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنی فلموں کے ذریعے, اپنی موسیقی کے ذریعے, اور وہ مطلب ایسے ڈرامہ بنا دیتے ہیں. وہ مطلب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم بالکل یہ نہیں کر سکتے, انڈرمائن نہیں کر سکتے کہ وہ چیلنج نہیں ہے ہمارے لیے. انڈین میڈیا کا بہت بڑا چیلنج ہے, ان کے پاس اچھی ویب سائٹس ہیں کہ جو بڑا افیکٹو پروپیگنڈا کرتی ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرتی ہیں. مطلب جو نئی بن گئی, وائر ہو گئی, پرنٹ ہو گئی, ان کے اپنے اخبارات ہیں بہت سارے, تو ایک ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. جی بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور ماننا پڑے گا کہ وہ کافی سکسیسفل ہیں. دے ہیو سکسیڈیڈ ان ڈیفیمنگ اس, اور ہم لوگوں کو ان کا اس لیے کہ وہ یہ پرانی بات کہ سیکولر اور یہ وہ اب تک موڈی ہیزنٹ کاٹ آن, اب تک انہوں نے دا ویسٹ, ٹھیک ہے موڈی کو امریکہ بائیڈن اور ایون دس ہارس کہتے ہیں کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں, بٹ آئی ایم ناٹ سو شیور میس پبلک نہیں. انڈیا بڑا پاپولر ایک ملک ہے, اچھا ڈیسٹینیشن ہے, ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے یہ وہ, اور پاکستان سے لوگ ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں انڈین کرونیکلز کے بعد میں یہ ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں بھی باہر رہا ہوں ایمبیسیز میں, یہ جو جھوٹ ہمارے بارے میں ان لوگ پبلش کرتے تھے, کیوں نہیں ہم ایک وہ چیسٹ ہونا چاہیے جو ہم ایسے لوگوں کو فارن کورٹس میں, فارن ایمبیسیز, ہمارے ایمبیسیز ان فارن کنٹریز جا کے سو کریں. یہ ابھی دیکھیے 3 دفعے یہ ریپبلک ٹی وی جو ہے اٹ ہیز بین فاؤنڈ گلٹی ان بریٹن, سنا ہے ان کو چارج کیا گیا ہے اور ان کو کمپنسیشن دینا پڑا. اگر ہمارے پاس ایک وہ چیسٹ ہوتا, جھوٹ بولو تم ہمارے بندے کے بارے میں, وہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہے. اب مجھے لوگ کہتے تھے سو کرو, مجھے بہت لوگ کہنے لگے سو دیم. میں نے کہا کہ میں نہیں سو کروں گا مگر تم سو کرو, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, مگر ڈیمیجز تم رکھ لو, میرے لیے جو ڈیمیجز دیے جائیں گے تم رکھ لو, اس لیے کہ تم پیسے خرچ رہے ہو ان کو سو کرنے کے لیے. مگر وائی ناٹ ہیو اے وار چیسٹ. آپ جب دیکھتے ہیں آپ کے خلاف کوئی غلط بات کسی ملک میں بھی ہوتا ہے, کوئی بھی کہتا ہے, آپ فوراً آپ کے لائر کو کنسلٹ کریں کہ یہ جھوٹ ہے, یہ ہے ثبوت ہم دے سکتے ہیں, آپ کے خیال میں ایکشنبل ہے کہ نہیں. یہ بڑا عام نقطہ اٹھا ہے. مغربی میڈیا میں بالکل ایسا کر سکتے ہیں, لیکن جو پاکستان دشمن خبریں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا پہ بھی چھپتی ہیں, جھوٹ ہوتی ہیں, جو اس پر ہم لوگ ایکشن نہیں لیتے. جہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی امریکہ برطانیہ کے لائبل لاس مضبوط ہیں اور آپ جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور جو بڑی اچھی ٹیکٹکس انڈینز یوز کرتے ہیں عارف صاحب, کہ ہمارے وہ 2-4 سو کال ڈیسیڈنٹس ہیں, کہتے ہیں بھائی آپ آ کے مضمون لکھ دیں ہمارے لیے نا. پھر وہ ایک ہوتا ہے جی پاکستانی رائٹر جو ہے
وہ جو ہے مطلب فوج کے خلاف آزاد سرائی کر رہا ہے, وہ جو ہے مطلب ہے پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف بکواس لکھ رہا ہے, تو یہ بھی ان کی اچھی مطلب ہے ٹیکٹکس ہیں ان کی کہ وہ ہمارے لوگوں کو $100-200 دیتے ہیں کہ آپ مضمون لکھتے ہیں جی $200 لے لیں. آپ کے سامنے ڈونٹ وانٹ ٹو نیم, ورنہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ وہاں لکھ رہے ہیں, ان کی شہرت ہو جائے گی, میں نہیں لینا چاہ رہا نام, ورنہ ہمیں ازبر ہیں. تو اس لیے وہ صرف اینٹی پاکستان, صرف فیو سکوں کے لیے وہ یہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں. میں بتا دیں $100-150 $200 $250 اس سے کیا, دیٹ از دیئر ویلیو. بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا عامر, کہ پرابلم یہ ہے کہ جو ہم بات کریں EU ڈس انفو لیب میں, اب ساری چیزیں انڈین کرونیکل میں کلیئر ہو گئیں. وہ جو انگریس ہے 750 ویب سائٹ اور میڈیا ہاؤسز جو ان کے یونائٹڈ نیشن میں, یورپین یونین میں, امریکہ میں, ہر جگہ وہ انگریس ہے. 15 سال سے وہ ایک چیز پونڈر کر رہے ہیں کہ پاکستان غلط, بلوچستان کا ایشو بڑا ظلم ہو رہا ہے, کشمیریوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پاکستان پرابلم کرتا ہے, پاکستان انفلٹریشن کرتا ہے. یہ چیزیں انہوں نے یہ کر دی اور دیٹ سوٹس دیم. دا ایشو از آپ ایک اسلامک ملک ہیں, آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں, اور ایک ہی واحد نیوکلیر ملک ہیں. اگر آپ اکنامک ترقی کر لیں گے تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے فیصلے خود کریں گے, IMF ورلڈ بینک سے نکل جائیں گے. یہ وہ نہیں چاہتے. یہ ساری ایفرٹ ایوری تھنگ از کمنگ ان دیٹ ڈائریکشن. ڈیسٹیبلائز کریں. میں ایک اور مطلب بہت ساری ہم نے کہا 2-3 اہم پیغامات DGI نے اپنی پریس کانفرنس میں دیے. آج ہم نے میرے خیال میں 1-1.5 کے اوپر بات کی. ایک اور جو بہت اہم تھا وہ یہ تھا کہ جی جس طرح دہشت گردی کے خلاف پاکستان جو ہے اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, پے در پے کامیابی. اس پہ کچھ بات جو قمر چیمہ صاحب نے شروع میں کی بھی تھی کہ کوئی بھی آج دہشت گردی کا منظم نیٹ ورک پاکستان میں موجود نہیں ہے. میں چاہوں گا قمر چیمہ صاحب اسی چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ جس طرح سے مطلب ہے یہ چیلنج ہم نے ٹیکل کیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا, ابھی بھی وہ ہے. اور جیسے ابھی مچ کا واقعہ ہوا کہ سافٹ ٹارگیٹس جو ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ہارڈ ٹارگیٹس پہ تو نہیں جا پا رہے, لیکن سافٹ ٹارگیٹس آپ مطلب ہے آپ کسی مزدور کو وہ کر دیں, قتل کر دیں, کسی اور کو بے گناہ عام شہری کو مار دیں, وہ نسبتاً آسان ہے جو آپ اپنے پراکسیز کے ذریعے کرا سکتے ہیں. یہ چیلنج کتنا بڑا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں یہ چیلنج تو ہے اور یہ رہے گا, یہ اتنی جلدی سے نہیں جائے گا کیونکہ ایک بہت بڑے اپریٹس کو ہم نے ختم کر دیا ہے. تو ظاہری بات ہے ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ لون وولف فینومینن, وہ تو رہے گا. وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی آئیڈیالوجی میں نظریہ تو نہیں گیا, وہ کہیں پہ نظریہ موجود ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے, وہ بے شک سیکٹیرین ہو یا کسی اور لینس میں لے کے جا رہے ہو. اور خاص کر آپ کو پتا ہے کہ 2020 میں معاملات خراب ہوئے ہیں جب بھارت نے اس سارے پروسیس میں پیسہ ڈالا ہے. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جماعت الاحرار یا TTP کو فنڈ کیا ہے اور اس طرح بلوچ عسکریت پسندوں کو فنڈ کیا ہے یا پھر اسلامک اسٹیٹ اور جو لشکر جنگوی ہے ان کو فنڈ کیا گیا, تو بیسیکلی ایک نئی ویو دی گئی ہے. اور یہ 2020 میں ہوا ہے, حالانکہ 2015 سے لے کے 2019 تک کچھ زیادہ نہیں تھے, دہشت گردی نہیں ہوئی. بلوچستان میں ختم ہو گئی تھی دہشت گرد, جماعتیں ختم ہو گئی, 37 سے صرف 10 رہ گئی ہیں. سو یہ فینومینن رہے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی ہمارے لا انفورسمنٹ سوسائٹی کے اندر ڈیپ جا چکے ہیں اور سوسائٹی کے اندر سپیس نہیں ہے نا, وہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی اب جو سمپتھائزرز ہیں, فائنینسرز ہیں, سب کے پیچھے گئے ہیں. تو ہر بندے کو پتہ چل چکا ہے کہ اب وہ بندہ جو کسی دوسرے کو مارنے کی پلاننگ کرے گا تو وہ ریاست کے خلاف سازش ہے. سو وڈتھ وائڈ جسے کہتے ہیں نا لینتھ اینڈ بریڈتھ میں سے جاتے. اچھا مجھے ایک اور, میں چاہوں گا اس پہ کبھی اور انشاءاللہ بات کریں گے. ویسے میں اس پہ سوچنا بھی چاہیے, حارث صاحب لکھنا بھی چاہیے کہ بعض جو ٹرمز ہوتی ہیں اس کی کونوٹیشن بڑی منفی ہو جاتی ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں مطلب کہ بلوچ عسکریت پسند, اب بلوچستان کے 99.9% لوگ جو ہیں بلوچ جو ہیں they have nothing to do with terrorism, کسی کچھ نہیں ہے. تم ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ دہشت گرد ان کے ساتھ ان کی ایتھنیسٹی کو لگانا جو ہے میرے خیال میں ظلم ہے, اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے ایک شعوری کوشش کرنی چاہیے. جی نہیں بالکل. اور دیکھیں حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کے بلوچ ہمارے جو بھائی ہیں دے آر آل محب وطن, اور اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ جو 0.5% لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے, 0.0% جس میں وہ ان کو, اور وہ بھی انہوں نے انڈین را نے پھر اس کے بعد اور موساد اور بہت لوگوں نے کر کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. ادروائز اس وقت بلوچستان ٹوٹل پرامن ہے. یہ جو 30-35 لوگ مٹھی بھر لوگ جو ہیں جو افغانستان میں ٹریننگ کرتے ہیں, مسنگ لوگ بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جو شور ہے مسنگ ایکچولی وہاں پر ہیں, یہ ان کو یوز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف جو کہ ناکام ہو چکے ہیں. اس وقت انڈیا کو اتنی سخت پریشانی ہے, ان کا نیریٹو فیل ہو گیا ہے, وہ اب کامیاب نہیں ہو سکے.
جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں. تو ہماری آرمی نے, ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے, ہماری گورنمنٹ نے ان کو ٹوٹل ایکسپوز کر کے رکھ دیا. اس وقت آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی فورن اور فورن منسٹر نے جو باتیں کی ہیں, مینس کہ ایوری باڈی از آن دا سیم پیج اینڈ ڈوئنگ اونلی فار دا فیڈریشن آف پاکستان, جس کی وجہ سے اب وہ پریشانی میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, کبھی تھریٹ کر رہے ہیں اور سافٹ ٹارگیٹس ہیں. ابھی ناظرین بہت سارے پوائنٹس رہ گئے ہیں. مچ کے انسیڈنٹ پہ بات کرنی چاہیے تھی ہمیں, میرے خیال میں وقت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس جو سافٹ ٹارگیٹ کو ہٹ کیا گیا اس کی وجہ سے پورا ایک کیمپین شروع کر دی گئی تھی حکومت پاکستان کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف, اور مٹھی بھر عناصر تھے کہ وہ انہوں نے مطلب ہے لگ یہ رہا تھا کہ خاکم بدین کہ پاکستان نے ان کو قتل کیا. ان کو غصہ دہشت گردوں پہ نہیں آ رہا تھا, اپنی حکومت اور اپنے وزیر اعظم پہ زیادہ آ رہا تھا اس کے اندر. اور اس میں خیر تو جو بھی مظلوم ظاہر ہے کہ اس پہ ہم سب کو دکھ, اور پورا پاکستان یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے. میں اپنے تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب بریگیڈیئر حارث صاحب کا, ظفر ہلالی صاحب کو, اور قمر چیمہ صاحب کا. انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور جو بڑے سوال کرنے کو رہ گئے کہ جو مچ کا انسیڈنٹ ہوا, اور ہمیں کرنے چاہیے کہ جناب ضرورت ہے اس بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان کو جھاڑ پونچھ کے نکالیں اور اس کے اوپر عمل کریں, اس کے ہر نقطے پہ عمل کریں. ڈیتھ پینلٹی پہ جو موریٹوریم لگایا گیا ہے دسمبر 2019 سے, اس کو اٹھانے کی بات کریں. بڑا ضروری ہے, ایک بڑا مشکل سوال ہے جو ہمیں حکومت سے کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ملٹری کورٹس ختم کر دیں, اور ہماری جو جوڈیشری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے قاتل جو ہیں ان کو بری ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے جو مجرم ہیں بری ہو جاتے ہیں. تو کیا ہمیں پھر اسپیشل کورٹس کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں وہ سب اہم سوال ہیں, اس پر آپ بھی سوچیے, ہم بھی سوچتے ہیں. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.